السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ دیکھیے ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ کر رہے تھے نا، آیا نمبر 27 تک کر چکے ہیں۔ پھر دیکھیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیفا کیسے، تکفرون کفر یکفرو، سمجھے یہاں پر کفر مادہ ہے۔ اگر آپ منجد میں بھی ڈھونڈ لیں گے تو پھر آپ کو آسانی سے مل جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو منجد میں کیسے ڈھونڈتے ہیں وہ بھی بتلاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پر دیکھیں یہ کفرہ سے بنا ہے، کفرہ یکفرو، مضارع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، تکفرون۔ کیسے تم تکفرون سے کیا مراد ہے؟ کافر ہوتے ہو، انکار کرتے ہو اللہ کا، ٹھیک ہے۔ کیسے تم کافر ہوتے ہو اللہ سے، واو یہاں پر حالیہ کے لیے آ رہا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو کہ واو اور کے معنی میں بھی آتا ہے، کبھی کبھی حالیہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں پر واو حالیہ کے معنی میں ہے۔ کیسے تم کافر ہوتے ہو اللہ سے حالانکہ وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، امواتن بے جان تھے یعنی مردہ تھے، فاحیاکم احیا زندہ کرنا، جان ڈالنا، کم تمہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ تم بے جان تھے پھر اس نے جاندار کیا یعنی جان ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا یعنی پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پہ دیکھیں یہاں پر کس کے لیے بول رہے ہیں؟ یہاں پر ان کافروں کے لیے بول رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے تم اللہ کا کفر کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، پھر بھی تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو، اللہ سے انکار کر لیتے ہو اور دوسروں کا کلمہ پڑھ لیتے ہو۔ یہاں پر دیکھیے موت، امواتن، یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ کون سی موت ہے یہاں پر؟ یعنی نطفے میں جان پڑنے سے پہلے کی بات ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایک نطفے سے بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور نطفے میں جان پڑنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر ہم کیا تھے؟ مردہ تھے، تو اللہ نے اس میں جان ڈال دی، کس میں؟ نطفے میں جان ڈال دی اور ہمیں زندہ کر دیا۔ ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، کب؟ یہاں پر ہماری زندگی جب مکمل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے گا۔ ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کب زندہ کریں گے؟ جب ہمیں یوم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کریں گے نا۔ یہاں پر یحییکم، یہ اسی یحییکم کی بات ہو رہی ہے۔ ہمیں موت دے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم سب کو حساب کتاب دینا ہوگا نا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اسی لوٹائے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے ہمارا حساب کتاب کے لیے، اسی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ ترجمہ دیکھیے، کیسے تم کافر ہوتے ہو اللہ سے حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو جاندار کیا۔ ثم یمیتکم پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات ایسی ہے جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا ان تمام چیزوں کو جو کچھ زمین میں ہے، کس لیے؟ انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے زمین کی تمام چیزوں کو۔ کس کے لیے پیدا کی ہے؟ انسان کے فائدے کے لیے۔ وہ فائدہ عام طور پر ہو سکتا ہے جیسے کہ انسان کے لیے کھانا پینا، انسان کے برتنے کے سامان ہو سکتے ہیں، پہننے کی چیزیں، نکاح، یا پھر روح کو تازگی بخشنے کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے انسان فائدہ حاصل نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو انسان کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر چیز کا ہر استعمال حلال ہو،
ٹھیک ہے. ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. پھر استوا سے کیا مراد ہے؟ سیدھا کرنا ہے، یعنی خسد کیا لیں گے یہاں پر. پھر اللہ تعالیٰ نے خسد کیا آسمان کی طرف، فسواہن تو ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمان. ٹھیک ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. پھر سے دیکھیے ترجمہ. وہ ذات ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے ان تمام چیزوں کو جو کچھ زمین میں ہے، پھر ارادہ کیا، خسد کیا آسمان کا، اور ٹھیک سے بنا دیا ان کو 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہاں پر دیکھیں وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے، ملائکہ کون ہے؟ فرشتے ہیں. انی جاعل کیا ہے؟ بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ نائب. اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، وہ سب کہنے لگے، کون؟ فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ سب کہنے لگے کیا آپ بنائیں گے اس میں جو فساد پھیلائے گا اس میں، اور یسفک الدماء خون ریزی کرے گا. یسفک دماغ سے کیا مراد ہے؟ خون ہے، اور خون ریز کرے گا اس میں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. نسبح تسبیح بیان کرنا ہے، بحمدک آپ کے خوبیوں کی، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، کس نے کہا؟ یہاں پر اللہ نے. یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں زیادہ جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے. یعنی فرشتوں کو کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو نئی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں زمین میں، ان میں کچھ لوگ فساد بھی پھیلائیں گے، کچھ لوگ اچھے بھی ہوں گے، کچھ لوگ برے بھی ہوں گے، ہر طرح کے نیک و بد، ہر طرح کے لوگ ہوں گے. تو فرشتوں کا کہنا کا مطلب یہی تھا کہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہر وقت آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہر وقت آپ کا حکم ماننے کے لیے ہم راضی ہیں. تو پھر اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ ہم ہیں نا. اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر فرما رہے تھے کہ میں زیادہ جانتا ہوں ان باتوں کو جسے تم نہیں جانتے، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کے علم سے باخبر ہیں، یہی سمجھا رہے تھے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوسری کلاس میں ملیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا آپ لوگ میں پڑھا رہی ہوں نا، اسی وقت آپ نے ایک کاپی میں اپنے نوٹس بنا لیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو ترجمہ اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے یا پھر کہیں پر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ نیچے کامنٹ باکس میں کامنٹ کر سکتے ہیں. اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو پھر لائک اور شیئر اور سبسکرائب کریے گا. اللہ حافظ.